ایران اور اسرائیل کے بیچ حملوں کا تبادلہ جاری ہے۔ آج صبح بھی ایران کی جانب سے تابڑ توڑ حملے کیے گئے ہیں اسرائیل پر۔ 5 ہلاکتیں ریکارڈ کی گئی ہیں۔ تازہ میزائل حملوں میں ایک اور شخص ہلاک ہونے کی بھی اطلاعات ہے، جس سے گزشتہ رات کے دوران ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد اب 5 تک پہنچ گئی۔ اطلاعات ہیں ہلاک ہونے والوں میں 2 مرد 2 خواتین شامل ہیں، عمریں 70 سال لگ بھگ ہیں۔ ایمرجنسی سروسز کا کہنا ہے 92 زخمیوں کو ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے۔ ایک 30 سالہ خاتون شامل ہے، جن کے چہرے پر شدید زخم ہے۔ حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ 6 افراد کی حالت زیادہ سنگین نہیں، 85 کو معمولی چوٹیں آئی ہیں۔ اور اس بیچ اطلاعات آ رہی ہیں کہ ایران نئے طریقوں سے حیفا کی بندرگاہ پر، تل ابیب پر حملے کر رہا ہے اور تل ابیب کے اڈوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایران کے حملے نئے طریقوں سے کیے جا رہے ہیں۔ ایران نے آج پیر کے روز اسرائیل کے مختلف علاقوں پر وسیع پیمانے پر میزائل داغے ہیں۔ نشانہ تھا تل ابیب اور کئی اہم اسرائیل کے مقامات۔ اب تک کے یہ سب سے شدید ایرانی جوابی حملے سمجھے جا رہے ہیں۔ ایرانی میزائلوں نے تل ابیب کے قریب واقع نفاتیم فضائی اڈے کو نشانہ بنایا۔ حیفا بندرگاہ کی امونیا فیکٹری، بجلی گھر کے قریب بھی حملے کیے گئے۔ نتیجے میں متعدد افراد زخمی ہوئے۔ یہ بات اسرائیلی نشریاتی ادارے نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے۔ برطانوی سمندری سلامتی کی کمپنی نے تصدیق کی ہے۔ ایرانی افواج نے حیفا کی بندرگاہ کے بنیادی ڈھانچے پر بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کر دیا ہے۔ کمپنی کے مطابق بندرگاہ کے قریب واقع توانائی کے ایک مرکز پر آگ بھڑکنے کی اطلاعات بھی مل رہی ہیں۔ حملے شدید سے شدید تر ہوتے جا رہے ہیں۔ بیت المقدس، الجلیل اور ایلات بھی نشانے پر ہے۔ بیت المقدس میں زوردار دھماکوں کی آوازیں بھی سنی گئی ہیں، جبکہ میزائل حملوں کی بارش شمالی علاقے الجلیل سے لے کر جنوبی شہر ایلات تک پھیل گئی ہے۔ حملے اس اعلان کے فوری بعد ہوئے جس میں اسرائیلی فوج نے اعتراف کیا کہ وہ تل ابیب اور حیفا پر داغے گئے کم سے کم 10 ایرانی میزائلوں کو روکنے میں ناکام رہا۔ اسرائیلی فوج نے شہریوں سے اپیل کی فوری طور پر پناہ گاہوں میں چلے جائیں۔ حملوں کی ویڈیوز، تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر نہ کریں، کیونکہ دشمن ان ویڈیوز کو اپنے حملے بہتر بنانے کے لیے استعمال بھی کر رہا ہے۔ ایرانی ذرائع کے مطابق ایران سے ایک نئی میزائلوں کی لہر داغی گئی ہے۔ شہریوں کو ہدایت دے دی گئی ہے مزید اطلاع تک محفوظ پناہ گاہوں میں رہیں۔ ادھر ایران میں بھی لوگوں کو پناہ گاہ میں رہنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، یا ایران میں بھی اطلاع دی جا رہی ہے کہ وہ اپنے پناہ گاہوں میں رہیں۔ اسرائیل کی جانب سے حملے بڑھنے کا خدشہ بھی برقرار ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے تصدیق کی میزائلوں کی نئی لہر دشمن کے کثیر سطحی دفاعی نظام کو، ڈیفنس سسٹم کو نئے ٹیکنک سے مفلوج کر دے گی، پیرالائز کر دے گی۔ ان حملوں کی ویڈیوز بھی نشر کی جا رہی ہیں۔ ایران جو گزشتہ کئی دنوں سے اسرائیلی حملوں کی زد میں ہے، ایران نے ان حملوں کو اپنے ڈیفنس کارروائی قرار دیتے ہوئے اعلان کیا کہ اس نے تقریباً 100 میزائل اسرائیل کی جانب داغ دیے ہیں۔ اسرائیل نے ایران کے مختلف علاقوں پر میزائل اور ڈرون سے حملے کیے تھے، جن میں تہران میں کار بم دھماکے بھی شامل تھے۔ ان کارروائیوں میں ایرانی فوج اور پاسداران انقلاب کے اعلیٰ کمانڈر سمیت تقریباً 14 جوہری سائنسدان کو بھی ہلاک کر دیا تھا، اور یہ اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ اور اس کے بعد اتوار کو اسرائیل نے حملوں کا دائرہ مزید بڑھا دیا تھا، جس میں مشہد کے ہوائی اڈے، تہران میں وزارت خارجہ اور پولیس کی عمارت، تیل کی تنصیبات، الیکٹرانکس فیکٹریاں شامل تھیں۔ لیکن جواب میں ایران نے بھی کل رات اور آج صبح تابڑ توڑ حملے کیے ہیں۔ نقصانات بھی ریکارڈ کیے گئے۔ حیفا کے بندرگاہ پر اور اسی طرح تل ابیب کے خاص مقامات پر بھی حملے کیے گئے، جہاں ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ ایرانی مسلسل میزائلی حملہ کر رہے ہیں، لیکن وہاں اسرائیل سے نقصانات کے ویڈیوز کی بھرمار نہیں ہے، بلکہ نقصانات کو محدود کر کے سامنے لایا جا رہا ہے، اور محدود ویڈیوز ہی سامنے آ رہے ہیں، جس سے نقصانات کا اندازہ کم لگایا جا رہا ہے۔